بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں عبادت کرنے والے صاحب فضل و سخاوت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خازن تھے، خزانچی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے، نیکیوں میں پہل کرتے، اللہ عز و جل کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتے تھے۔ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ مخلوق سے امیدیں قطع تعلق کر کے اللہ عز و جل کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کا نام تصوف ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدرجہ اولا اس طریقے کو اپنایا۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت سیدنا بلال کو آزاد کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، اے بلال انت سید المؤذنین، فرمایا تم مؤذنین کے سردار ہو اور ہمارے بھی سردار ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا انتہا درجے کی محبت اور عشق کی وجہ سے فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم بھی فرمایا کرتے تھے، اے بلال تم ہمارے بھی سردار ہو۔ اور آپ کا نام مبارک بلال ہے، اور لقب اور اعزاز جو بارگاہ نبوت سے ملا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب عطا فرمایا رجل من اہل الجنہ، نبی علیہ السلام نے جو لقب دیا فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں میں سے ایک جوان ہے، جنتی مردوں میں سے ایک مرد بلال ہے، اور سابق الحبشہ الصادق، فرمایا یہ لقب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور صدیق اکبر کی بارگاہ سے جو انہیں لقب ملا فرمایا کہ خازن رسول کا، فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی ہے۔ اور فاروق اعظم کی طرف سے جو اعزازی لقب ملا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ فرمایا کرتے تھے سیدنا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا کہ یہ ہمارے سردار ہیں، اور ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام بلال ہے، ایک نیکی کا نام بلال ہے، یہ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے۔ اور کنیت آپ کی بیان فرمائی علماء نے کہ ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن، ابو عمر، ابو خازم، یہ ساری اعزازی کنیتیں تھیں، وگرنہ کنیت اکثر اولاد کے نام کی طرف نسبت ہوتی ہے، آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی، لیکن یہ اعزازی کنیتیں فرمایا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور علماء کرام نے آپ کے سن وفات کے بارے میں اختلاف فرمایا، کسی نے کہا کہ 17 ہجری ہے، کسی نے 18، کسی نے 20، اور کسی نے 21 اور 28 سے بیان فرمائے۔ اور یہاں پہ 22 محدثین نے یہ قول بیان فرمایا کہ 20 ہجری دور فاروقی کے 7ویں سال 20 محرم الحرام میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمائے کہ آپ نے وفات پائی۔ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی عمر 60 سے زائد تھی، اور آپ کی عمر مبارک تقریباً، جس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ تقریباً 70 سال آپ کی عمر تھی۔ اور
وفات کا جو سبب بنا، امواس یہ اردن اور شام کی سرحد کے قریب ایک فرمائے کہ آخری شہر کا نام ہے، تو وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی، تو اس کا شکار ہو کر آپ شہید ہوئے اور فرمائے کہ آپ کی وفات کا سبب بنا۔ دمشق کا ایک قبرستان ہے جسے باب الصغیر کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں آپ کا بازار ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں بھی علماء نے اختلاف کیا، کچھ کہتے ہیں مکہ، حجاز، حبشہ، بہرحال یہ بات طے ہے کہ عرب میں آپ کی ولادت ہوئی اور مسکن آپ کا سرات الیمن رہا، پھر اس کے بعد حبشہ ہجرت کر گئے۔ آپ کے والد رباح تھے، پیدائشی غلام نہیں تھے، یہ بعد میں ان کو غلام بنایا گیا۔ آپ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ اور والد یمنی ہے، آپ کی والدہ حبشی تھی، فرمائے کہ اور آپ کی والدہ حمامہ یہ صحابیہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، فرمائے کہ ایمان لے آئی تھی، یہ صحابیہ ہے، اور آپ کی والدہ حبشی النسل تھی۔ اور حضرت ابوذر نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے کہہ دیا، ایسے باتوں میں بات کہہ دی کہ وہ کالی عورت کے بچے، فرمائے کہ یہ بات کہی تو رسول اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے یہ بات رسول اللہ سے کہی کہ میری ماں کا مجھے تانا دیتے ہیں، فرمائے کہ کیا اللہ نے نہیں بنایا ان کو؟ جب یہ بات کہی نا تو حضرت بلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ بات کہی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابوذر سے کہو کہ تیرے نبی کی ایک دودھ پلانے والی ماں سویبہ تھی، وہ بھی رنگ کی کالی تھی، اب کیا کہے گا تو؟ فرمایا کیا رسول اللہ کو بھی ایسا کہے گا؟ ارے یہ رنگ تو میرے رب نے دیا ہے، پر دل تو دیکھنا حمامہ رسول اللہ کی غلامہ ہے۔ تو حضرت ابوذر اس بات پر بہت نادم ہوئے اور حضرت بلال کے سامنے رویا کرتے تھے، بلال مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلال جا کے انہیں بتاؤ، فرمائے کہ اللہ کے نبی نے جن ماؤں کا دودھ پیا ہے ان میں ایک ماں کا نام سویبہ ہے، فرمائے کہ وہ بھی رنگ کی کالی تھی، فرمائے کہ اب بتاؤ، فرمائے تم ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو نے تو کہہ دیا نا وہ کالی عورت کے بچے، فرمائے کسی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، رنگ جیسا بھی ہے، شکل جیسی بھی ہے، ذرا سوچو ایسی بات کرنے سے تمہاری بات کہاں تک جاتی ہے؟ یہ رنگ دیا میرے رب نے دیا ہے، صورت جیسی بھی ہے بنائی میرے رب نے ہے، اب تم نے رب کی تخلیق پر اعتراض کر دیا، تو فرمائے پھر بتاؤ اور بچا ہی کیا ہے جب تم نے اپنے خالق کی تخلیق پر اعتراض کیا؟ اس لیے فرمائے یہاں پہ یہ بات یہ بھی سمجھائی، فرمائے کوئی بھی کسی کو شکل و شباہت کا ماں باپ کی فرمائے تانا نہ دے، فرمائے کہ میرے خالق نے سب کو بنایا، جیسی بھی صورت دی ہے فرمائے میرے خالق کی عطا کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ فرمائے کہ یہ ایک صحابیہ بھی ہے، اور آپ کے ایک بھائی تھے خالد بن رباح، فرمائے یہ بھی صحابی رسول ہے، صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ایمان لائے تھے۔ آپ فرمائے کہ خالد کے مسلمان ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ یمن کے ایک گھرانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اور اس وقت فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں ساتھ تھے، تو یہ تذکرہ کیا اور بتایا کہ آپ کے ایک بھائی بھی تھے خالد بن رباح، یہ صحابی رسول ہے، اور آپ کی ایک بہن بھی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا آپ کی ایک ہمشیرہ جن کا نام فرمائے کہ غفرہ یا عفرہ بھی لکھا ہے، اور ایک فرمائے کہ قرات کے مطابق عفرہ بھی لکھا ہے، فرمائے کہ تینوں نام بیان فرمائے، بہرحال آپ کی ایک بہن بھی ہے۔ آپ فرمائے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نہیں کیا تھا، تو یہاں پہ علماء کرام نے فرمائے کہ مختلف اسناد کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ تقریباً 5 شادیاں کی تھی، اور فرمائے
کہ دو کا تذکرہ تو رسول اللہ کے دور میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو القبیر کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں بہن ہے، اس کا نکاح کسی سے کر دیجیے، نکاح کروا دیجیے، کوئی رشتہ اچھا سا ہو۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور ایک مرتبہ آئے، دوسری مرتبہ یہ پھر آئے تھے، تیسری مرتبہ پھر آئے تھے، تو فرمایا پھر رسول اللہ نے ان کی بہن کا نکاح حضرت بلال سے کروا دیا، بلال سے کروایا۔ آپ فرمائے کہ طبقات ابن سعد میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عربیہ، فرمائے کہ ایک عربی عورت جو بنی زہرہ سے تھی اس سے آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ عورت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں صحابی رسول ہے، فرمائے کہ ان کی ہمشیرہ ہے، فرمائے کہ اور حالہ بنت عوف ان کا نام تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا، خود پڑھایا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات دی کرے، اور تقریباً مختلف روایات کی صورت میں آپ نے 5 نکاح فرمائے، 5 نکاح فرمائے، لیکن آپ کی ان میں سے کسی میں سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں تھی۔ آپ فرمائے کہ یہ زندگی کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں کیسے آئے؟ یہاں پہ علماء نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، جب غار میں تھے تو فرمایا کہ وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بکریاں چراتے ہوئے آئے، بکریاں چراتے ہوئے آئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، اور جب حضور کو دیکھ لیا، ایک مرتبہ دیکھا تو فرمائے دل وہی اٹکا ہی رہ گیا، اٹکا ہی رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا، فرمایا کہ اے نوجوان کیا تمہارے پاس کوئی دودھ ہے؟ تو اس نے کہا تھا حضور دودھ تو نہیں ہے، فرمائے بکریاں ہیں لیکن ہیں میرے مالک کی، اور فرمائے کہ ان میں سے ایک بکری میری ہے جو مالک نے مجھے دے رکھی ہے، مجھے دے رکھی ہے کہ اس کا دودھ فرمائے کہ میں روزانہ پیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کا دودھ لے سکتے ہیں۔ تو اور فرمائے یہ ایک وقت ہی دودھ دیتی ہے، اس کے علاوہ اور نہیں دیتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالہ لے آؤ، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق لکڑی کا پیالہ لے کر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور آپ نے دودھ دہا، فرمایا کہ خود بھی فرمایا کہ آپ نے پیا، ابو بکر کو بھی پلایا اور حضرت بلال کو بھی پلایا، اور فرمایا کہ حضرت بلال کہتے ہیں اس کے بعد بھی دیکھا تو بکری کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ فرمایا یہ پہلی ملاقات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد دل میں یہ محبت بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، اور دوبارہ جب آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے فرمایا کہ اسلام لائے، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کے مالکوں کو کیسے پتہ چلا؟ ابن جدعان کے یہ غلام تھے اور ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا تو اس ابن جدعان کے پاس اس وقت 100 غلام تھے، اس نے حضرت بلال کو ہی رکھا مکے میں، فرمائے باقی سب کو باہر کے شہروں میں بھیج دیا، کہا کہیں یہ اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھ لیں۔ حضرت بلال کو رکھ لیا تھا کہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کی اچھی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، بڑے تجربہ کار تھے، اس لیے ان کو رکھ لیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک دن گئے جہاں پہ ان سب کے بت رکھے ہوئے تھے جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان بتوں کے بعد یعنی اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ابھی تھے تو کافروں کے پاس، فرمائے ان بتوں کے قریب گئے تو ایک بت کے پاس گئے، اس کے اوپر تھوکا اور کہا تو کیا کر سکتا ہے، جو تمہاری پوجا کرتا ہے وہ برباد ہوگا۔ پھر دوسرے کے اوپر ایسے سارے بتوں کے اوپر تھوکتے گئے، تو فرمائے کہ جب کافروں کو پتہ چلا دوڑے ابن جدعان کے پاس، کہا فرمائے تیرا ستیہ ناس ہو، فرمائے تو نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا میرے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کر سکتا ہے؟ کہا ہاں تیرے غلام نے ایسے ایسے کیا ہے۔ کہا اس نے 100 درہم دیے، کہا جاؤ اس کا کوئی صدقہ کرو، فرمائے کہ اور یہ گناہ ہم سے ہو گیا، نعوذ باللہ، وہ گناہ سمجھتے تھے۔ اور بلال کو بلایا، کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ فرمائے اس نے بڑی اذیتیں دی لیکن بلال نہ مانے،
کافر بڑے فرمائے کہ سخت ناراض تھے، تو آخر میں اس نے ابن جدعان نے یہ غلام فرمائے امیہ بن خلف کو دے دیا، کہا تم لے جاؤ، اس کو جو اذیتیں دینا چاہو، جو تکلیفیں دینا چاہو دے لو، فرمائے کہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب امیہ بن خلف اپنے پاس لے کر آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائے کہ جب دوپہر کا وقت آتا تو آپ کو باہر فرمائے کہ گرم ریت پہ لٹا دے۔ یہاں پہ علماء سیار نے لکھا، فرماتے ہیں دوپہر کے وقت ریت اتنی گرم ہوتی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی ڈالا جاتا تو فرمائے وہ پک جاتا، اتنی گرم ریت پہ حضرت بلال کو لٹاتے، آپ فرمائے پھر ایک بہت بھاری پتھر منگواتے اور آپ کے اوپر رکھ دیتے، کہا بلال فرمائے محمد رسول اللہ کے دین کا انکار کر دو، فرمائے پھر یہ سزائیں ختم ہوگی، اگر انکار نہ کیا تو یہ سزائیں تب تک ملتی رہے گی جب تک تیری موت نہ ہو جائے، موت نہ ہو جائے۔ حضرت بلال پھر ایک ہی زبان سے جملہ کہا کرتے، کہتے اے امیہ جتنا کچھ سے ہو سکتا ہے کر لے، جو اذیتیں دے سکتا ہے دے دے۔ بلال کی زبان سے یہ احد احد والے کلمے نہیں نکل سکتے، فرمائے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور ایک دن امیہ فرمائے کہ سزائیں دے رہا تھا، یہ تکلیفیں دے رہا تھا، تو حضور کے فرمائے کہ آپ کے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد تھے ورقہ بن نوفل، وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا امیہ کو حضرت بلال کو اذیتیں دے رہے، تکلیفیں دے رہے، تو انہوں نے کہا اور حضرت بلال کی زبان سے سنا آپ احد احد پکار رہے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اتنی اذیتوں کے بعد فرمائے یہ سب کچھ پکار رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کو جب دیکھا اس حال میں تو امیہ بن خلف کو پکار کے کہنے لگے امیہ تجھے خوف نہیں آتا رب کا؟ فرمائے تو ڈرتا نہیں ہے؟ کہا اس کے بارے میں تو بالکل نہیں ڈرتا، میں کافر تھا اس نے کیا کہنا ہے، اس کے بارے میں تو بالکل نہیں ڈرتا۔ اور ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، کہا اگر یہ اسی حال میں شہید ہو گیا بلال تو میں ان کا مزار بناؤں گا، لوگ یہاں سے آ کر فیض حاصل کریں گے، برکات حاصل کریں گے۔ یہ ایسا بندہ ہے دنیا میں اتنے ظلم و ستم سہ کر بھی فرمائے احد احد کے نعرے لگا رہا ہے۔ فرمائے ورقہ بن نوفل نے کہا اگر اسی حال میں یہ شہید ہو گیا تو میں اس کا مزار بناؤں گا اور لوگ یہاں سے فیض حاصل کریں گے۔ اور اللہ نے وہ بات بھی پوری کر کے دکھائی، پوری کر کے دکھائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا، یہ تو جب ہوا فرمائے کہ پھر اللہ نے ان کے مزار پہ فرمائے کہ ایسا منظر دکھایا، کروڑوں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ فرمائے کہ حضرت بلال حبشی ارے نہ شکل دیکھنے کی ہے، نہ ہونٹ دیکھنے کی، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، فرمائے زبان کوتلی ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، فرمائے لیکن پھر بھی دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے کائنات میں محسنین کا سردار بنا دیا، محسنین کا سردار بنا دیا۔ اور فرمائے کہ یہ گزر کے ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، صدیق اکبر آئے، دیکھا فرمائے امیہ تکلیفیں دے رہا، اذیتیں دے رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے امیہ فرمائے کہ کچھ خدا کا خوف کر، فرمائے کہ اللہ سے ڈر، فرمائے کہ اتنی اذیتیں دے رہا، فرمائے کہ اس کو تکلیفیں دے رہا۔ تو امیہ نے کہا ابو بکر اس کو بگاڑا بھی تو تم نے ہے، فرمائے کہ اس نے تمہارا دین قبول کر لیا ہے، اگر یہ چھوڑ دے تو تکلیفیں ختم کر دوں گا۔ کہا فرمائے کہ تم اس کو بیچتے نہیں ہو، بیچتے نہیں ہو؟ تو امیہ نے اپنے ساتھ فرمائے پڑے ہوئے کافروں سے آہستہ آواز میں کہنے لگا دیکھنا ابھی ابو بکر سے مذاق کروں گا ایسا کہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ فرمانے لگا ابو بکر ہاں اس کو بیچنا ہے، لیکن ایک فرمائے اس کی جو قیمت ہے وہ یہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا فستاس نامی، فرمائے یہودی تھا، یہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، بارہا اس کو دعوت دی لیکن قبول نہیں کرتا تھا، اور اس کی قیمت 10,000 درہم تھی، بعض میں دینار بھی لکھی ہے۔ یہ قیمت اتنی زیادہ کیوں تھی؟ کیونکہ یہ لوہار تھا، بہت بڑا ماہر تھا، اور اس کے بیوی بچے تھے، یہ پیسے کما کے دیا کرتا تھا، تو اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اس نے کہا بلال کے بدلے میں بھلا اتنا قیمتی غلام کون دے گا؟ کہا ابو بکر، فرمائے کہ بلال تجھے دے دوں گا، یہ اپنا فستاس نامی یہ غلام ہے، یہ مجھے دے دے۔ ابو بکر نے بغیر سوچے، اس نے تو مذاق کیا تھا، اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں دے گا مجھے؟ حضرت صدیق اکبر نے بغیر توقف کیے کہا دیا تجھے، فرمایا اور مانگ۔ اس نے کہا اس کی ایک بیوی بھی ہے، وہ بھی مجھے دے دے، کہا وہ بھی
مجھے 2 دینار بھی چاہیے، 2 دینار بھی چاہیے۔ کہا تو 2 مانگتا ہے، اگر 100 بھی مانگتا تب بھی میں دے دیتا۔ دیا تجھے، کہا یہ سب مجھے دے دے۔ وہ ہنسنے لگا، اپنے کافروں سے کہنے لگا دیکھو ابو بکر کیسا بھولا ہے، فرمائے ایک کالے بلال کے بدلے میں اتنا کچھ قیمت دے دی۔ کہا تیرے سامنے تو ایک بلال حبشی ہے، پر اس کی ایک فرمائے آہت، اس کی ایک تکلیف سے میرے رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، فرمائے کہ اس لیے تو اس کی 10,000 دینار بھی مانگ لینا۔ اور ایک روایت میں ہے اس نے آدھا کلو سونا مانگا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ لے، فرمائے تجھے دیا۔ بلال کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، بلال کی یہ ساری قیمت ادا کی۔ اور علماء نے لکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے غلاموں کو آزاد کیا ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت بلال کا، حضرت بلال کا ہے۔ اور اسلام قبول کرنے والوں میں فرمائے 7واں نمبر مجموعی طور پر صحابہ میں 7واں نمبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ فوراً پڑے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بلال اتنی اذیتیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، کہا آقا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بلال امیہ فرمائے مجھے کوڑے مارتا نہ مجھے رخ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا تھا، سارے درد بھول جاتے تھے۔ اور جب امیہ مجھے انگاروں پہ لٹاتا میرا رب بے حجاب مجھے دیدار کرواتا، فرمائے میں نے تو دیدار کے مزے لوٹے ہیں، یہ درد تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اکیلے ساری قیمت بھر کے آئے ہو، فرمائے میرا بھی حصہ ملا لیتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی سارا آپ کا ہے، آپ کا ہے یا رسول اللہ، یہ سب کچھ تو آپ کا ہے نا، آپ کے مال سے خرید کر لایا ہوں۔ یہ بلال حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پھر رسول اللہ کی خدمت میں ہی رہا کرتے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی کے طور پر فرمائے حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے تھے، فرمائے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمائے کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، فرمائے علی بھی جنتی، عبد الرحمن بھی جنتی، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی۔ حضور نام لے رہے صحابہ کا۔ حضرت بلال حضور کے قریب بیٹھے ہیں، جیسے کوئی لاڈ پیار سے ایسے منہ کر دیتا ہے نہ ایسے کیا۔ حضور نے کہا بلال خیر ناراض کیوں ہوئے بیٹھے ہو؟ عرض کی آقا ہر کوئی اپنوں کے نام لیتا ہے، ہمارا تو کوئی لیتا بھی نہیں، ہمارا تو کوئی لیتا بھی نہیں ہے نام۔ یہ پیار محبت تھا، لاڈ پیار تھا حضور کے ساتھ۔ اور فرماتے ہیں ہمارا نام تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنوں کے نام لیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو جانتے تھے، فرمایا بلال آپ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو سب کو جنتی کہہ رہے ہیں اور بلال یہیں پہ بیٹھا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بلال اگر بتاؤں تجھے، جنت میں میں جب گیا معراج کی رات میں نے اپنے آگے آگے بلال تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تیرے قدموں کی، تو میرے بھی آگے آگے چل رہا تھا۔ اور بلال تجھے اور بتاؤں جب میدان محشر ہوگا نا، فرمائے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تب میرا رب فرمائے گا اے محبوب اپنے غلام بلال سے کہیے نا، فرمائے آسان پڑھے، آج میدان محشر میں بھی آسان پڑھے، آسان ہوگی تب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حضور نے فرمایا بلال پھر تو کھڑا ہوگا میدان محشر میں، فرمائے سب سے تیری گردن اونچی ہوگی اور تب تو آسان پڑھے گا، میدان محشر میں ساری مخلوق تجھے دیکھے گی، تجھے دیکھے گی۔ یہ اعزاز رب نے تجھے دیا ہے۔ اور دوسرا اعزاز فرمائے کہ آج تک فرمائے کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کر کسی نے اذان نہیں کی، جتنے بھی مؤذنین آئے سارے نیچے کھڑے، فرمائے یہ واحد اعزاز ملا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ جب کھڑے ہوئے۔ اب یہاں پہ بڑی کمال کی بات یہ تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں یا حضور کے سامنے جب بھی اذان پڑھا کرتا تھا تو فرمایا کہ کعبے کی طرف منہ ہوتا، سامنے رسول اللہ ہوتے تو فرمایا اذان پڑھا کرتا۔ اب تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو، یا رسول اللہ اب کس طرف منہ کروں، اب کس طرف منہ کروں؟
काबा तो नीचे है, मैं काबे के ऊपर खड़ा हूँ। फरमाए कि अगर नीचे होता, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी इसकी तरफ मुंह करके अजान पढ़ता, अब तो काबतुल्लाह के ऊपर खड़ा हूँ, किस तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल जिस तरफ तेरे रसूल खड़े हैं उसी तरफ मुंह करके अजान पढ़ दे। फरमाया आज काबे की तरफ नहीं, आज काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ दे। ये एजाज की हजरत सैयदना बिलाल को हासिल है। तो अल्लाह ने फरमाया हुजूर के गुलामों में एक शान रखी है, एक मकाम दिया है हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर था। एक मरतबा मुल्क शाम की तरफ फरमाया कि सहाबा किराम का लश्कर जा रहा था जिहाद के लिए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी तैयारी की कि मैं भी जाऊं। और जब जाने लगे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ऐ बिलाल आप हमें ऐसे छोड़कर ना जाएं, आप हमारे पास रह जाएं, आप हमारे पास रह जाएं। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आपने मुझे आज़ाद करवाया है अपनी ज़ात की वजह से, अपनी ज़ात के लिए, तो फिर तो मुझे यहीं पे रोक ले। अगर आपने मुझे आज़ाद कराया अल्लाह की रज़ा के लिए तो फिर मुझे जाने दे, फिर मुझे जाने दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मैंने तो आपको रब की रज़ा के लिए आज़ाद कराया, लिहाजा आप जा सकते हैं। और फरमाए कि वहीं पे ही हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई। और एक मरतबा मुल्क शाम में ही थे आप, और रात को आप सोए तो ख्वाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तशरीफ लाए और फरमाया, बिलाल क्या इतनी भी जुदाई होती है? मदीने से इतने दूर चले गए, इतनी भी जुदाई होती है? अब रात के पिछला पहर है, हजरत बिलाल की आंख खुली, उसी वक्त तैयारी शुरू कर दी। ज़ौजा ने कहा, ऐ मेरे सरताज सुबह होगी, आप चले जाना, तैयारी कर लेना। कहा नहीं, पर मैं जब मेरे करीम आका ने याद फरमाया है तो अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। पर मैं उसी वक्त तैयारी की, पर मैं कि सवारी पे बैठे सफर पे निकल पड़े, कई दिनों की मसाफत तय करके जब मदीना तैयबा पहुंचे, पर मैं कि हुजूर के रौज़े अक़दस पे आए, पर मैं कब्र से लिपट लिपट के रोए। और सहाबा को जब पता चला आज बिलाल आ गए हैं, बिलाल आ गए हैं, पर मैं मदीना तैयबा में एक सी खुशी की लहर सी दौड़ गई। अब सहाबा के बाद ने पर मैं कहा, ऐ बिलाल हमारी एक ख्वाहिश है, आज फरमाए कि हमें रसूलुल्लाह के दौर वाली वो आज़ान सुनाए, आज़ान सुनाए। हज़रत बिलाल ने कहा, मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझसे नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब भी मैं आज़ान पढ़ा करता था रसूलुल्लाह मेरे सामने हुआ करते थे, पर मैं आज जब आज़ान पढ़ूंगा करीम आका सामने नहीं होंगे, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फरमाते हैं बड़े बड़े सहाबा ने हज़रत बिलाल से कहा, ना माने, तो फिर सहाबा ने मशवरा किया कि इमाम हसन हुसैन को बुलाया जाए, उनकी बात नहीं टालेंगे। फरमाते हैं कि फिर हजरत इमाम हसन हुसैन आए, हजरत बिलाल ने प्यार मोहब्बत से उनको उठाया और कहने लगे, ऐ बिलाल क्या आप हमारी एक बात नहीं मानेंगे? कहा, आप पे तो जान भी कुर्बान है, पर मैं आप हुक्म तो फरमाए ना। कहा, बिलाल हमें नाना जान के दौर वाली आज़ान सुनाओ, आज़ान सुनाओ। अब हसनैन करीमैन का फरमाए हुक्म था, टाल न सके। अब जैसे ही चबूतरे पे खड़े होकर आज़ान शुरू की ना, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाई, मदीना तैयबा में ऐसा माहौल बन गया, फरमाए लोग समझे कि रसूलुल्लाह का ज़माना वापस लौट आया है। फरमाए करीम आका तशरीफ लाए हैं, औरतें घरों से निकल आई, बूढ़े वक्त जो घरों में पड़े हुए थे उठ के बाहर आ गए। फरमाए मस्जिद नबवी में रश बन गया। फरमाए कि इतना लोग आ गए, हैरान थे कि आज बिलाल की अज़ान फिर गूंज उठी है, ऐसे लगता है जैसे रसूलुल्लाह मिंबर पे तशरीफ फरमा है। और ये पढ़ते रहे अज़ान, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे ही पढ़े ना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाए इस जुमले में पहुंचे, सामने रसूलुल्लाह नजर ना आए, तो फरमाए हजरत बिलाल वहीं पे बेहोश हो गए। और बाद में एक सहाबी ने अज़ान मुकम्मल की, फरमाए बिलाल कहते हैं मुझसे अज़ान मुकम्मल ना हो सकी, जब भी मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करता था सामने रसूलुल्लाह नजर आया करते थे, फरमाए आज नजर नहीं आए इसलिए मुझसे अज़ान ना हो सकी। ये इश्क मोहब्बत हजरत बिलाल के इश्क का ये इतना कमाल था
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا سی بھی جدائی آپ سے برداشت نہ ہوتی. لیکن دیکھیے کتنی تکلیفیں مشقتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے برداشت کی، اس کے باوجود بھی فرمائے کہ ذرا سی بھی اف تک نہ کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی. اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ بڑے خوش تھے. آپ کی زوجہ رونے لگی. فرمائے کہ وقت وصال اخیر وقت تھا اور آپ کی زوجہ رونے لگی کہ آپ آئے افسوس کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. فرمائے اس طرح کی باتیں کرنے لگی. آپ نے کہا کیوں روتی ہو؟ کہا ہے میرے سرکار فرمائے آپ سے جدائی ہوگی اس لیے رو رہی. کہا روتی کیوں ہو؟ خوش ہونے کا مقام ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد میں اللہ کے محبوب سے ملاقات کروں گا، محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے ملوں گا. فرمائے کہ اس سے بڑی خوشی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمائے کہ یہاں پہ رونے والی بات نہیں ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ شب ہجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جنہیں صبح ہو گئی ہے. فرمائے شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، فرمائے تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. فرمائے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. فرمائے موت کا تو ڈر ہی نہیں ہے نا. فرمائے کہ صرف رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. فرمائے کہ پھر دیکھیے اس سے بڑی نعمت ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق، فرمائے کہ یہ کمال درجہ کی عبادت ہے. اور میں تو اکثر یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، فرمائے آپ کی اطاعت، فرمائے یہ عین عبادت ہے. فرمائے کہ یہ فرض عین ہے کہ اگر اس کے بغیر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں نمازیں پڑھوں، فرمائے حج کروں، عمرے کروں، سب کچھ کرتا رہے، رب کی بارگاہ میں قبول تب ہوگا جب رسول اللہ کی محبت دل میں ہو. رسول اللہ کی محبت دل میں ہوگی. سیدنا صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن حوزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو حضور کے خازن رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا خرچ کتنا تھا، کتنا خرچ فرماتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی چیز نہ تھی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیست سے لے کر وصال ظاہری تک مالی معاملات کا میں ذمہ دار تھا. فرمایا کہ جب کوئی نو مسلم فرمائے نیا مسلمان بن کے بے سر و سامانی کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، میں قرض لے کر اس کے لباس کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا کرتا تھا. اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ آپ کے حضرت بلال کے پاس تشریف لائے. ان کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، جو کوئی بھی فرمائے تحائف دے کے جاتا حضرت بلال رکھ لے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے تو آپ نے پوچھا اے بلال یہ کس لیے ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے آپ اور آپ کے مہمانوں کے لیے جمع کر رکھا ہے، آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے جمع کر رکھا ہے. ارشاد فرمایا اے بلال کیا تم جہنم کے دھوئیں سے نہیں ڈرتے؟ جہنم کے دھوئیں سے نہیں ڈرتے؟ خرچ کرو اور عرش کے مالک سے تنگی و کمی کا خوف نہ رکھو. فرمایا کہ جب امید و یقین اپنے مالک رازق پہ ہے تو فرمایا پھر اس کو خرچ کرو. اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت نے ارشاد فرمایا اے بلال مالداری کے بجائے ناداری کی حالت میں دنیا سے رخصت کرنا، مالداری کے بجائے ناداری کی حالت میں دنیا سے رخصت کرنا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ ارشاد فرمایا جو رزق مجھے ملے اسے جمع نہ کرنا، اسے جمع نہ کرنا، اور جب کوئی مجھ سے سوال کرے تو اسے محروم نہ کرنا. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ میرے لیے کس طرح ممکن ہوگا؟ ارشاد فرمایا اسے اختیار کرو یا پھر جہنم کی آگ کو۔ فرمایا یہ اختیار کر لو تو آپ کے لیے ہے، فرمایا کہ یا پھر جہنم کی آگ کو اختیار کرو۔ حضرت سیدنا انس سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں جس قدر مجھے ڈرایا دھمکایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اتنی تکلیفیں اذیتیں کسی کو نہیں دی گئی۔ ایسے حالات میں بھی فرمایا کہ آئے کہ 1 مہینے تک میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ سوائے اتنی چیز کے کہ جتنی بس فرمایا تھوڑی سی چیز ہو کہ بندہ اسے بغل میں بھی چھپا لے، فرمایا اتنی چیز ہوا کرتی تھی، پورا مہینہ اس حال میں بھی گزارا۔